اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین مکرم آپ کو AGN نیوز کی خصوصی افطار نشریات برکت رمضان میں۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ، آپ کا میزبان علی رضا۔ ناظرین مکرم، رحمتوں، برکتوں، فضیلتوں کا یہ حامل مہینہ، اللہ کا مہمان مہینہ ہمارے ہاں موجود ہے۔ آج ہم 7ویں افطاری آپ کے ساتھ گزار رہے ہیں۔ سب سے پہلے جہاں جہاں ہمیں دیکھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، پیار کیا جاتا ہے، تمام عالم اسلام کو 7واں روزہ بہت بہت مبارک ہو۔ ناظرین مکرم، رحمتوں، برکتوں، فضیلتوں کے حامل مہینے میں، اللہ کے اس مہمان مہینے میں ہم ہر روز نئے موضوع کے ساتھ، نئے مہمانوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تاکہ ہم پتہ لگوا سکیں رب کا قرآن کیا کہتا ہے، مصطفیٰ کا پاک فرمان ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ AGN نیوز ہر روز ایک نئے موضوع کا انتخاب کرتا ہے جس سے الحمدللہ بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے، علم دین سیکھنے کا موقع ہوتا ہے۔ ہم نے اپنی اس خوبصورت ٹرانسمیشن کو مختلف سیگمنٹس کے اندر ڈیوائیڈ کر رکھا ہے۔ گوشہ قرآن ہمارا سیگمنٹ ہے جس میں ہم آپ کو قاری قرآن سے ملواتے ہیں، خوبصورت قاری قرآن تلاوت فرماتے ہیں۔ گوشہ نعت ہمارا سیگمنٹ ہے جس میں الحمدللہ حضور کے نعت خان بڑی محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب میں ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ عالم سے بات ہمارا سیگمنٹ ہے جس میں الحمدللہ ہر روز نئے نئے علماء، نوجوان مذہبی سکالر، مفتیان اکرام سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے اور ہم ایک موضوع پہ گفتگو کرتے ہیں جس سے ہم سیکھ سکیں۔ آج کا موضوع بڑا جاندار موضوع ہے۔ وظائف کا بھی ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے جسے آپ بڑا پسند کرتے ہیں۔ ہر روز آپ کو وظیفہ عنایت کیا جاتا ہے جس پہ عمل پیرا ہو کے ہم اپنی دنیا بہتر کر سکتے ہیں۔ کچن کا ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی تمام سیگمنٹس اپنے اپنے وقت پہ آپ سماعت کرتے ہیں اور بڑا پسند کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع بڑا خوبصورت موضوع ہے، بڑا جاندار موضوع ہے۔ رمضان المبارک برکتوں، رحمتوں اور مغفرت کا مہینہ ہے۔ اس مقدس مہینے میں ہم روزے رکھتے ہیں، نمازیں ادا کرتے ہیں، تلاوت قرآن پاک کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مگر اسلام ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ صرف عبادات کافی نہیں بلکہ اس انسانوں کے حقوق ادا کرنا بھی ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ آج کی رمضان ٹرانسمیشن کا اہم موضوع حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق، وہ حقوق جو ایک انسان پر دوسرے انسان کے حوالے سے لازم ہیں۔ حقوق العباد سے مراد وہ ذمہ داریاں، وہ فرائض ہیں جو ہم اپنے والدین، رشتہ داروں، پڑوسیوں، دوستوں، اساتذہ، معاشرے اور تمام انسان کے بارے میں عائد ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شخص عبادت گزار ہو لیکن لوگوں کے حقوق پامال کرے، ظلم کرے، دھوکہ دے یا کسی کا دل دکھائے تو اس کی عبادت بھی ادھوری رہ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق تو معاف کر سکتا ہے لیکن بندوں کے حقوق اس وقت تک معاف نہیں ہوتے جب تک متاثرہ شخص معاف نہ کر دے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں اور ان کی خدمت کریں، رشتہ داروں سے تعلقات جوڑ کر رکھیں اور قطع رحمی سے بچیں، پڑوسیوں کا خیال کریں، انہیں تکلیف نہ دیں، لین دین میں دیانتداری اختیار کریں، کسی کا حق نہ ماریں، کمزوروں، یتیموں اور ضرورت مندوں کی مدد کریں، کسی کی عزت نفس کو مجروح نہ کریں، غیبت اور بہتان سے بچیں، معاف کرنا، درگزر کرنا، دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنا اپنی عادت بنائیں۔ حقوق العباد صرف بڑے معاملات تک حدود نہیں ناظرین، بلکہ روزمرہ زندگی کے چھوٹے چھوٹے رویوں سے بھی جڑے ہیں۔ کسی کو مسکرا کر دیکھنا، رستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، کسی کی بات توجہ سے سننا اور وعدہ پورا کرنا، سچ بولنا سب حقوق العباد کا حصہ ہیں۔ رمضان ہمیں صبر، برداشت، ہمدردی اور احساس ذمہ داری سکھاتا ہے۔ جب ہم بھوک اور پیاس برداشت کرتے ہیں تو ہمیں غریبوں اور ضرورت مندوں کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے۔ یہی احساس ہمیں دوسروں کے حقوق ادا کرنے کی طرف راغب کرتا ہے۔ آئیے اس ماہ رمضان میں صرف عبادات تک محدود نہ رہیں بلکہ اپنے رویوں کا جائزہ لیں۔ جن لوگوں کا حق ہم سے ضائع ہوا ہے ان سے معافی مانگیں اور عہد کریں کہ ہم دوسروں کے لیے آسانی، محبت اور انصاف کا ذریعہ بنیں گے، کیونکہ حقیقی کامیابی اسی میں ہے۔ اللہ کی رضا بھی حاصل کریں اور اس کے بندوں کے دل بھی نہ دکھائیں۔ آج کا ہمارا موضوع بڑا خوبصورت موضوع، بڑا جاندار موضوع ہے اور اتنے خوبصورت موضوع، جاندار موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے ہم نے اتنی ہی خوبصورت اور جاندار شخصیت کو دعوت دے رکھی ہے۔ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں
انشاءاللہ حقوق العباد پر ہم گفتگو کریں گے۔ ناظم اعلیٰ پنجاب تحریک عشق مصطفیٰ پیر طریقت صاحبزادہ پیر محمد امین ساجد چشتی قادری سجادہ نشین آستانہ عالیہ قادریہ چشتی، حضور آپ کو خوش آمدید پیش کرتے ہیں۔ ویلکم، اہلا و سہلا مرحبا۔ ہمارے پینل کا مستقل حصہ آپ روز انہیں ہماری اسکرین سے دیکھتے ہیں، خرم شہزاد مدنی ہمارے ساتھ موجود ہیں، موضوع پہ آپ سے گفتگو لیں گے، حضور آپ کو بھی خوش آمدید پیش کرتے ہیں۔ مستقل ہمارے پینل کا حصہ ہماری اس خوبصورت ٹرانسمیشن برکت رمضان کے خوبصورت نعت خان محمد عظیم قادری ہمارے ساتھ موجود ہیں، حضور آپ کو بھی خوش آمدید پیش کریں گے، اہلا و سہلا مرحبا۔ زینت القراء جناب قاری محبوب الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، حضور آپ کو بھی بار دیگر خوش آمدید پیش کریں گے۔ ناظرین مکرم، آج کا موضوع خوبصورت موضوع ہے، موضوع سیکھنے والا ہے۔ اس موضوع پہ تفصیلاً قبلہ پیر صاحب سے گفتگو کریں گے، چونکہ حقوق اللہ اور حقوق العباد میں فرق ہے۔ تو سب سے پہلے قبلہ پیر صاحب کی جانب بڑھیں گے، حضور اسلام میں حقوق العباد سے کیا مراد ہے؟ سب سے پہلے تو اس کی وضاحت فرما دیں، اور حقوق اللہ اور حقوق العباد میں کیا فرق ہے، اس حوالے سے ذرا ویورز کو آپ آگاہی دیجیے گا۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبالوالدین احسانا وذی القربى والیتامی۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ میں نے یہ آیت اس لیے منتخب کی کہ اس میں تین چیزیں جو ہیں جو اللہ نے اپنے قرآن میں بیان فرمائی ہیں، اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے والدین، جی سبحان اللہ، والدین جو ہے وہ انسان کو پہلی سیڑھی سکھاتے ہیں۔ اس میں اللہ کے حقوق بھی ہیں اور انسان کے جو حقوق العباد ہیں ان کی بھی تربیت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور جس کی والدین یہ تربیت کرتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حقوق اللہ چونکہ میری ذات سے منسلک ہیں، جی، جیسے ہم عبادات کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، ہم ذکر اذکار کرتے ہیں، وظائف کرتے ہیں، قرآن پاک کی مختلف صورت آیات پڑھتے ہیں، یا ہم نوافل پڑھتے ہیں، کوئی تہجد پڑھتا ہے، کوئی ذکر الہی، یہ اللہ تعالیٰ کے۔ جی، اور اس کے متعلق میرے رب تعالیٰ کے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بھی یہ عالم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے حقوق جو تھے وہ کہے گا اللہ تو مجھے معاف فرما دے، تو میرا رب چونکہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، بخشنہار بھی ہے، غفور رحیم بھی ہے، وہ اپنے بندے کے لیے بڑا ہی مہربان ہے، بے شک بے شک، اور محبت کرنے والا ہے۔ تو وہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا میں نے اپنے حقوق تجھے معاف فرما دی، سبحان اللہ، واہ واہ۔ اب مجھے یہ بتا کہ جو میرے بندوں کے ساتھ تو معاملہ کرتا رہا ہے، ہائے ہائے، اس کا جواب آج بھی میں تجھے اجازت دیتا ہوں، جس بندے کا دل دکھایا ہے، جس کو تکلیف دی ہے، پڑوسی کو تکلیف دی ہے، رشتہ دار کو تکلیف دی ہے، ماں کو تکلیف دی ہے، باپ کو تکلیف دی ہے، کسی عزیز کو تکلیف، کسی جانور کو تکلیف دی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے، تو حضور علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا یہ ایک بلی ہے، یہ صفیں خراب کر رہی ہے، اس کو باہر نکال دو۔ میرے کریم آقا نے پوری کائنات کو سمجھا دیا کہ حقوق العباد کیا ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بلی کو باہر نکالو۔ اب وہ جو بلی کو صحابہ کرام تھوڑا سا باہر کرنے، کچا فرش ہوتا تھا، صفیں تھیں اللہ اکبر، اور چٹائیاں تھیں اس وقت، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فرمایا تو تھوڑی دیر میں نا اس بلی کے بچے کسی صف کے پیچھے نا چھپ کے جو بیٹھے ہوتے وہ بول پڑے۔ حضور نے فرمایا چھوڑ دو اس کو، اب اس کو نہ بھیجو، کیونکہ اب اس کی چونکہ بچے ہیں، یہ باہر جائے گی تو بچے مر جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے نبی نے تو بلی کا یہاں تک خیال کیا، یہ حقوق اللہ ہے، یہ حقوق العباد ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس طرح حقوق العباد کی حفاظت کرو۔ میرے حقوق جو ہیں، تو نے نماز پڑھی ہے نہیں پڑھی، اس کا معاملہ میرے اور تیرے ساتھ ہے۔ جی ہاں، میں نے تجھے کہا کہ قرآن پڑھ، تو نے نہیں پڑھا، یہ تیرا اور میرا معاملہ ہے۔ جس چیز سے میں نے منع کیا تو نہیں باز آیا، تو وہ میرا اور تیرا معاملہ ہے۔ لیکن جو بندوں کے حقوق ہیں، لیکن علی بھائی یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو بندوں کے حقوق ہے، اس میں ایک بزرگ ہوئے عبداللہ بن مبارک، جی، انہوں نے نا ایک اونٹ کرائے پہ لیا، اس وقت کرائے پہ یہ مل جاتے تھے،
تو وہ صفر کرنے لگی تو ایک بندہ صرف آیا کہنے لگا کہ میرا جو ہے نا یہ ایک رکا یہ مصر میں فلاں جگہ پہ دے دینا. جب یہ سنا نا تو آپ اس وقت فرمانے لگے یہ تو پھر مالک سے اجازت لینی پڑے گی. اس نے کہا یہ کاغذ کا ٹکڑا ہے, دنیا دار تھا نا, کاغذ کا ٹکڑا اس کا کتنا بوجھ ہوگا؟ فرمایا بوجھ کی بات نہیں ہے, میں نے اس سے اپنے لیے اجازت لی ہے. یہ کاغذ کا ٹکڑا بے شک بوجھ نہیں ہے, لیکن یہ یاد رکھ کہ ہے تو اس اونٹ پہ آنا. تو وہ دنیا دار بندہ کہنے لگے حضور آج کے بعد میں آپ کے جس درس میں بھی جہاں پہ ہوگا پہنچوں گا تاکہ مجھے اللہ تک رسائی حاصل ہو جائے کہ آپ جو حقوق بتا رہے ہیں کہ ایک اونٹ پہ خالی رکا نہیں آپ رکھ سکتے, تو آپ اللہ کے حضور کتنا معاملہ رکھتے ہوں گے. تو یہ حقوق العباد جو ہیں یہ اللہ کے پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اہل بیت ہے نا, حقوق العباد کا تو بڑا عجیب نظام ہے. امام حسن پاک والدہ کے ساتھ کھانا کھاتے تھے, اور کھانا کھاتے کھاتے نا تو آپ ایک دو دن نہ آئے, تو والدہ نے کہا کہ بیٹا کیا معاملہ ہے کہ آپ کیوں نہیں آئے؟ عرض کی اماں جی میں جب آپ سے کھانا کھا رہا تھا نا تو میرے دل میں آیا کہ جس جگہ پہ آپ نے برکی لگانی ہے کہیں پہلے میں لگا دوں تو آپ کے حقوق تو ضائع ہو جائیں گے. آپ احترام کا یہ دیکھیں کہ یہ حقوق العباد ہمیں صحابہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا اور اہل بیت کا تو طریقہ ہی بڑا پیارا تھا کہ کسی کا دل دکھانا, کسی کا دل دکھانا یہ بھی ایک ایسا معاملہ ہے, یہ حقوق العباد میں ہے. آج کسی کا دل دکھایا, کل قیامت کے دن جو اس کی سزا ہوگی وہ شاید آپ کے نماز روزے بھی کام نہ آئے. اللہ اکبر. دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت وہ تھی, یہ حدیث پاک ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت تھی جس نے ایک پیاسی بلی کو کتے کو پانی پلایا, تو جب پانی پلایا نا اس کے صدقے میں جب وہ فوت ہوئی تو اللہ نے فرمایا کہ تو نے میری ایک مخلوق کا خیال رکھا تھا, پانی پلایا, اس وجہ سے میں نے تجھے بخش دیا. اور آپ نماز روزے جیسے آج ہم مسجد میں جاتے ہیں, بڑا نمازی ہوتا ہے, بڑا پرہیزگار, کبھی اپنے حقوق کی طرف نہیں دیکھا, لیکن ہر بندہ کہتا ہے کہ میرے حقوق پورے ہونے چاہیے. باپ کہتا ہے مسجد میں جناب مولانا صاحب یہ بیان کرے کہ بیٹا میرے خیال کرے, تو باپ کہتا ہے جی بیٹے کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین اپنی جگہ پہ ہو, عورت اپنی جگہ پہ, بیوی اپنی جگہ پہ, حقوق سب کے برابر ہیں. لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حقوق اللہ ہے نا, جو اللہ کے حقوق ہے, وہ کسی نہ کسی طریقے پہ بڑا کریم ہے, جی بڑا رحیم ہے اور بخشنہار ہے, اور اتنا وہ کریم رحیم رب ہے کہ حدیث پاک ہے تو طحاوی شریف کی اور بڑی پیاری خوبصورت حدیث پاک ہے. بسم اللہ بسم اللہ. کہ کل قیامت کے دن نا اللہ کے حضور ایک بندہ پیش ہوگا, تو اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا تیری ایک نیکی کم ہے, تیری ایک نیکی کم ہے, اگر ایک نیکی آج تیرے پاس ہوتی نا اور تو میں تجھے جنت دے دیتا. تو یا اللہ پھر کیا میرے پہ کر؟ فرمایا ایسے کر چلو تجھے اجازت دیتا ہوں, جاؤ میدان محشر میں اگر تمہیں آج کوئی نیکی دے دیتا. حقوق العباد کا نظارہ وہاں بھی آپ دیکھیں, وہ بندہ جائے گا اور جا کے دیکھے گا کہ آواز دے گا بھئی کسی کے پاس ایک نیکی ہے, تو ایک بندہ آ جائے گا, وہ کہے گا کیا آواز لگائی؟ وہ کہتے یار مجھے ایک نیکی چاہیے, تو وہ کہے گا میرے پاس ہے ہی ایک, میرے پاس ہے ہی ایک, یہ تو لے جا, یہ تو لے جا, میں جانوں اور میرا معاملہ جانے, چل میری وجہ سے اگر تو جنت میں چلا جائے مجھے اس سے زیادہ فائدہ ہو جائے. وہ جب رب کی بارگاہ میں پہنچا تو رب تعالیٰ نے فرمایا یہ تجھے نیکی کس نے دی؟ یا اللہ تیرے ایک بندہ پھر رہا, تو اللہ فرمائے گا اس بندے کو کہ جاؤ اس بندے کو ڈھونڈو, اس بندے کو ڈھونڈو, لایا جائے گا. وہ پہلے ادھر ادھر پھرتا ہوگا, جب بارگاہ الہی میں آئے گا تو اللہ فرمائے گا تو مجھ سے زیادہ سخی ہے. اللہ اکبر. کیا تو مجھ سے بڑا سخی ہے کہ آج تو اس کو نیکی کر؟ یا اللہ یہ تو ہے, لیکن میں نے وہ تو دنیا میں فرماتا تھا حقوق العباد کا خیال رکھنا, آج اسی وجہ سے میں نے کہا چلو اس کا فائدہ میں کر دوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کا فائدہ کر دوں. پیر صاحب قبلہ الحمدللہ بڑی مدللانہ اور بڑے خوبصورت انداز میں آپ گفتگو فرما رہے ہیں. حقوق اللہ اور حقوق العباد میں جو فرق ہے
ناظرین کرم اللہ کے جو حقوق ہیں وہ اللہ کی ذات معاف فرما دے گی، اللہ غفور رحیم ہے، لیکن جو حقوق العباد ہیں یعنی جو بندوں کے حقوق ہیں جب تک بندہ بندے سے معافی نہیں کرے گا میرا مالک بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ خرم شہزاد مدنی ہمارے ساتھ موجود ہیں اس حوالہ سے، چونکہ ہمارا موضوع حقوق العباد ہے، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین بہت شکریہ، ایک مرتبہ پھر ہم موجود ہیں اے جی این نیوز پہ اپنی پوری ٹیم کے ساتھ۔ علی بھائی آپ کا بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ ماشاءاللہ تفصیلی گفتگو قبلہ پیر صاحب نے آلریڈی کر دی ہے، میں اس پہ تھوڑی سی رب کشائی کروں گا۔ جس طرح انہوں نے فرمایا کہ حقوق اللہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، لیکن بندے کا جو معاملہ ہے آپ نماز پڑھیں، حج کریں، زکوٰۃ دیں، اس کے باوجود جو ہے وہ آپ کے بندے کے جو حقوق ہیں وہ معاف نہیں ہوں گے جب تک آپ اس بندے سے معافی نہ مانگ لیں۔ ہمارے معاشرے میں علی بھائی ایک عام چیز ہے، کامن چیز ہے کہ ہم کوئی چیز لینے جاتے ہیں بازار سے، فار ایگزامپل کسی ٹھیلے پہ ہم کھڑے ہو گئے یا کسی جگہ پہ کھڑے ہو گئے، ہم نے ایک چیز لینی ہے، اس کے ساتھ ہم کچھ چیزیں لے کر اپنے منہ میں ڈال لیتے ہیں، اجازت نہیں لیتے اس چیز کی، اٹھا کے کھا لیتے ہیں۔ ہاں جی، اٹھا کے کھا لیتے ہیں، یہ بڑی کامن چیز ہے اور اس کو معیوب بھی نہیں سمجھا جاتا، اس کو عیب بھی نہیں سمجھا جاتا کہ یہ ایک بری چیز ہے، حالانکہ وہ بھی حقوق العباد میں آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم نے اس بندے سے پہلے اجازت دینی ہے۔ خرم بھائی بڑی اچھی گفتگو کر رہی ہیں، گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری کریں گے۔ ناظرین کرم وقت ہوا چاہتا ہے چھوٹے سے کمرشل بریک کا، بریک کے بعد واپس آئیں گے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ تلاوت بھی لیں گے، نعت بھی ہوگی اور انشاءاللہ تعالیٰ حقوق العباد کے موضوع پہ تفصیلی گفتگو ہوگی۔ دیکھتے رہیے برکت رمضان۔